حسن نثار صاحب، توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو عمران خان صاحب سے دوبارہ 7 روز میں تحریری جواب طلب کر لی ہے، تو خان صاحب کو کس قسم کا تحریری جواب دینا ہوگا؟ پی ٹی آئی کی سیاست کا مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیا حکومت کے لیے عمران خان کو کسی بھی طرح سیاست سے ناک آؤٹ کرنا آسان ہوگا؟ نہیں، وہ تو آسان نہیں، مشکل بھی نہیں ہوگا، وہ تقریباً ناممکن ہوگا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ توہین عدالت جو ہے اس کا تعلق عدالت کے ضرب کے ساتھ ہے، اور عدالتوں میں، ہماری عدالتوں میں بڑا ضرب ہے۔ جس قسم کی باتیں نواز شریف کے وہ ریکارڈ پہ موجود ہیں، اس کے بعد کون سی ایسی توپ پلا دی ہے؟ مطلب کوئی احتیاط کرنا چاہیے بہت زیادہ۔ میں ہمیشہ یہ ایک بات کرتا ہوں، پہلی بار نہیں کر رہا، میں 10ویں 15ویں بار کر رہا ہوں، تاکہ لوگوں کو یہ ڈرل ہوتا رہے، تاکہ باپ یا دادا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہیں۔ مثلا میں I wanted to become writer, my father was a highly educated man، بہت ہی پڑھے لکھے آدمی، انہوں نے زبردستی مجھے اکنامکس پڑھائی، اب یہ کوئی فیصلہ نہیں تھا۔ اچھا، he wanted me to become a civil servant، I said no, I'm going to become a writer۔ اس وقت مجھے جرنلزم وغیرہ کا نہیں پتا تھا، میں بہت پروٹیکٹڈ لائف تھی میری۔ خیر، تو باپ دادا بھی غلطیاں کرتے ہیں اور بڑی بڑی بانگیاں بھی مارتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ باپ کا گریبان یا دادا کی داڑھی پکڑ لو۔ ادارے ہمارے اس طرح ہیں، یہ کوئی عقل کل نہیں ہے۔ جس طرح کا ہمارا باقی سماج ہے، جس طرح کی ہماری اقتصادیات ہیں، جس طرح کی ہماری اخلاقیات ہیں، جس طرح کی ہماری سول بیوروکریسی ہے، وہ ہم آپس میں ایک ہی جسم کے اعضاء ہیں۔ سو یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ کوئی مبرہ ہیں اور غلطیوں سے پاک ہیں۔ ایک ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی جو ہے اس کا داغ نہیں دھویا جا سکتا، لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن ایک بات پکی ہے، یہ ہمارے اجتماعی بزرگ ہیں۔ میں ٹیچر، آپ یقین کرو بیٹا، میں اب بھی میرے بچوں کے کوئی ٹیچرز وغیرہ ملنے آتے ہیں، مجھ سے ایج میں آدھے بھی نہیں ہوتے، میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تربیت ہے اپنی نا، تو ہم لوگوں کو چونکہ تربیت کا کہتے ہیں عام طور پہ اندازہ نہیں ہے، تو عدالتوں کے بارے میں بات کرنا زبان درازی۔ پالیٹکس اور طرح کا کھیل ہے بھائی، ہم نے کھیلا نہیں، دیکھا بہت ہے۔ اس میں یہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح ہوتا ہے، اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ آپ عمران خان کی ایک انپریسیڈنٹ قسم کی وہ جو پاپولیرٹی، اس کا کیا کرو گے آپ؟ جو مرضی کر لو، بھٹو کو جان سے مار کے بھی آپ نے کیا کر لیا اس کا؟ وہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی از اے ریالٹی، نون لیگ رہے نہ رہے۔ اچھا، پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے، اس میں بہت سی سیاسی پارٹی ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے کچھ پارٹیز کا ذکر بھی کیا، آپ نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا، نون لیگ کے حوالے سے بھی۔ اچھا، لیکن اس وقت ملک میں جو 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، سب اپنی اپنی جگہ پہ قومی سطح پہ کہہ لیں کہ اپنا لوہا منوانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تحریک انصاف کی مقبولیت کم کرنے کے لیے یہ جو اتحادی حکومت ہے، یہ ہر طرح کا حربہ استعمال کرنا چاہ رہی ہے اور کر بھی رہی ہے۔ تو کیا واقعی تحریک انصاف کی مقبولیت کو کم کرنا اتنا آسان ہے جتنا متحدہ حکومت کو دکھائی دے رہا ہے، نظر آ رہا ہے؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا سوال جو ہے وہ میری تو پوری زندگی کی محنت کی اور ایفرٹ کی نفی کرتا ہے۔ یہ پاکستان جمہوری ملک ہے، پاکستان قطعاً جمہوری ملک نہیں۔ پھر آپ نے کہا یہ سیاسی جماعتیں، یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ ٹھگوں کے ٹولے ہیں۔ ان لفظوں میں کانٹرڈکشن ہے یار۔ جمہوریت کا مطلب ہے، جمہور سے نکلا ہے یہ لفظ، جمہور کہتے ہیں عوام کو، عوام کا بیڑا غرق ہے۔ نہ کوئی سینٹ میں عوام مجھے نظر آتے ہیں، نہ نیشنل اسمبلی میں، نہ پروونشل اسمبلیز میں، اور ٹپیکل قسم کے لوگ ہیں۔ بہت سے لوگ جو مسلسل اقتدار میں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا شجرہ نسب پڑھیں، ان کے وائس رائز وغیرہ کے نام، ان کے بزرگوں کے خط پڑھیں، بندہ اپنی نظروں سے گر جاتا ہے۔ جمہوریت ہے، کدھر جمہوریت ہے؟ شیم ڈیموکریسی، کم سے کم یہ لفظ، یہ ایک چڑیل ہے جس نے خوبصورت عورت کا روپ دھارا ہوا ہے۔ ایک ٹیلی تھون، وہ ٹیلی تھون نہیں ہے، تھپڑ ہے ان سب کے منہ پہ۔ عوام دیکھو، ایک نئی جنریشن آ گئی ہے جو ہائی پروفائل سکولز کی پڑھی ہوئی ہے۔ یہ چونکہ بنیادی طور پہ ذہنی لحاظ سے پست لوگ ہوتے ہیں، یہ انٹلیکچولی بہت انفیریئر لوگ ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔
ہمارے بچپن میں ایک دو سکولز ہوتے تھے, کوئی ڈویژنل پبلک سکول ہو گیا, لاسال ہو گیا, یہ وہ, باقی ٹاٹ سکول تھے. باقی کیا تھا؟ یا پھر بہت ہی جو ہائی پروفائل ایچسن وغیرہ, اس وقت امریکن سکول بھی نہیں تھا, یا کیڈٹ کالجز ہوتے تھے. تو 90% آبادی وہ ٹاٹ سکولوں کی ماری ہوئی ہوتی تھی. اب بچوں کا ایکسپوجر یا آپ کا میڈیا, بچے ہمارے I was in my 20s جب میں پہلی بار ملک سے باہر گیا. میرے بچے 20s گیا, ٹین ایج سے بھی پہلے یورپ امریکہ کے چکر لگا چکے ہیں, پورا مڈل ایسٹ دیکھ چکے ہیں. فرق ہے, ان کو نہیں یہ ہضم ہونے, یہ باؤ یہ نہیں, they are not going to swallow them. یہ ان کو ومٹ آؤٹ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں, اور وہی ہو رہا ہے. عوام کی پاپولیرٹی اپنی جگہ, ان کے ساتھ نئی نسلوں کی نفرت, وہ بہت اس پہ ہم لوگ غور نہیں کر رہے. عوام کی پاپولیرٹی, ریالٹی وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن یہ ریالٹی کس کاسٹ پہ ہے؟ ان سے نفرت اس کی محبت میں تبدیل ہو گئی. اب بات سنو, عمران سے اگر لوگوں کو اتنی محبت ہوتی تو 20 سال نہ سٹرگل کرنی پڑتی. میں بنیادی ممبرز میں سے ہوں, مجھے پتا ہے پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا. کتنی لمبی لڑائی لڑی عمران, ان کے بارے میں نفرت اور اویئرنیس بڑھتی گئی. عمران کا جو اپنا ایک طریقہ کار ہے, وہ ڈٹا رہنے والا آدمی ہے, وہ آہستہ آہستہ اٹریکٹ کرتا ہے. یہ بکواس ہے. یہ جب کرکٹ کو اور شوکت خانم کو کنفیوز کرتے ہیں عمران کی پاپولیرٹی کے ساتھ, یہ احمق ہیں, ان کو سوچنا بھی نہیں آتا. یہ اوریجنل تھنکنگ سے محروم لوگ ہیں. او بھائی, اگر یہ ریالٹیز ہوتی ہیں اس وقت ورلڈ بینک بھی, جب بھی اس نے کو 25 سال جب بھی بنائی, میں سن بھول جاتا ہوں, جب اس نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی, تو مجھے بتاؤ ورلڈ کپ کتنا نیا تھا. شوکت خانم بالکل ابھی جسے کہتے ہیں پنگر رہا تھا. او پی ڈی کے افتتاح پہ میں, عمران کے ایک دوست ہیں, بہت پیارے میرے بھی دوست ہیں, گولڈی اور فاروق, ہم 3 لوگ آئے تھے ادھر, ویرانے تھے ہاسپٹل اس وقت کی بات. تب تو کسی نے نہیں کندھوں پہ اٹھایا جی. یہ لوگ کنفیوز کر رہے ہیں, انہیں سوچنا بھی نہیں آتا, یا منافق ہیں, بولتے نہیں ہیں, مجھے نہیں پتا. سو پاپولیرٹی اس کی, بھٹو کو مار کے نہیں آپ اس کو ختم کر سکے. پولیٹیشن کو پولیٹکس کے ذریعے ہی ختم کیا جاتا ہے. اب ان کا حکومت میں آ جانا, قدرت نے ان کی مت مار دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ اوپر بیٹھ کے کسی کو ڈانگ نہیں مارتا, ان کی مت مارتا ہے. اب یہ کوئی حال تھا, یہ آ کے گھس گئے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ بڑے چالاک مکار یا سیانے لوگ ہیں, تجربہ کار ہیں, which is true also.